نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر مکی سورہ ہے، 103 نمبر پہ مصحف میں ہے، 13 نمبر پہ نزول کے اعتبار سے ہے، ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں، سورہ الشرح کے بعد نازل ہوئی اور 14 کلمات ہیں۔ عصر کا لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے وقت، زمانہ، اور اس مخصوص وقت جیسے عصر کے وقت یعنی دن کا آخری حصہ۔ اور یہ ورڈ قرآن کریم میں ایک جگہ اور یوز ہوا ہے نچوڑنا کے معنی میں، سورہ یوسف میں انی ارانی عاصر خمرن، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو نچوڑنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے، ٹیکنیکل میننگ ہے، قرآن کریم میں والعصر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے جو ایک خاص انداز سے تاکید ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک پل ہمارا قیمتی ہے۔ اور اس کا اب ہم تجوید کے رول سے اس کو دیکھیں گے۔ والعصر، واو کو جلدی پڑھیں گے، لام کو ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ عین قمری سے ہے۔ والعصر، صاد پہ ہمس کا فائدہ ہو رہا ہے، ہلانا نہیں ہے، اچھے سے اپنی آواز کو پستی کے ساتھ پڑھنا ہے، سانس ہماری کیری آن رہے گی، اور رو پہ وقف کریں گے تو رو کو ہیوی پڑھیں گے۔ والعصر، ان الانسان، ان نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ان الانسان، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اخفا ہوگا، سین پہ فتح مستقیمہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ ان الانسان، لفی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ خسر، سین پہ بھی ہمس کا فائدہ ہو رہا ہے اور رو پہ وقف کریں گے تو رو کو ہیوی پڑھیں گے، خسر۔ الا الذین آمنوا، لذی کا ذال کو اپنے مخرج پہ لذینہ نہیں پڑھنا ہے، لذینہ یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ آمنو فتح مستقیمہ ہے یا الف مدہ کہہ لیں تو آمنو، یہ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، آ کو اور میم کو جلدی پڑھیں گے، واو مدہ ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، عین کو اس کے مخرج پہ حلقے سے پڑھیں گے، عملوا الصالحات۔ اور سواد شمسی سے ہے تو الف لام دونوں نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کو سواد سے ملا دیں گے، سواد پہ فتح مستقیمہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، ہاں پہ بھی فتح مستقیمہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ وعملوا الصالحات، سواد حروف مستعلیہ سے ہے، اسے ہیوی پڑھیں گے۔ وتواصوا بالحق، واو اور تا کو جلدی پڑھیں گے، واو کے بعد کا الف مدہ ہے، وتواصوا، واو لین ہے، سے نرمی سے پڑھیں گے، وتواصوا بالحق، قاف پہ قلقلہ اکبر ہوگا اور لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، اپنے مخرج سے پڑھنا ہے، بالحق۔ وتواصوا بالصبر، واو کے بعد کا الف مدہ ہے اور نیکسٹ والا واو لین ہے، وتواصوا بالصبر، با پہ قلقلہ ہوگا اور وقف کریں گے تو رو کو ہیوی پڑھیں گے، کیونکہ جب رو ساکن سے پہلے کوئی ورڈ ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو رو کو ہیوی پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ وقف کریں گے تو رو کو ہیوی پڑھیں گے، بالصبر۔ یہ آپ کے تجوید کے رول سے ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا انشاءاللہ اب ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیں گے۔ والعصر،
قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. ان الانسان، ان بے شک، الانسان سارے انسان، تمام انسان، یعنی جب سے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انسان سب، ان الانسان تمام انسان. اب اس میں کوئی مومن یا جو مومن نہیں ہے تو وہ نہیں، سارے کے سارے انسان. آمنو کا لفظ نہیں ہے کہ ایمان والے، سارے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان سب کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام انسان کیا ہے؟ لفی، البتہ میں، خسر، نقصان میں ہے یا خسارے میں ہے. تو بے شک انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے. اب دیکھیے یہاں پہ انا کی بھی تاکید ہے اور یہ لام بھی لام تاکید ہے. تو ایک تاکید، دو تاکید، تیسری تاکید خبر کو نکرہ لایا جا رہا ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے. تو ایک تاکید در تاکید در تاکید، چار تاکید ہیں کہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ ایسے ہی کہہ دیتے ان الانسان لفی خسر تو بھی بات ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم، زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام انسان. اور یہ خسارہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے، بیڑے غرق ہونے والی بات ہے، سب کچھ ہمارا ختم ہو جانے والی بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، معمولی سے نہیں. انسان معرفہ لا کے یہاں کوئی پرٹیکولر انسان نہیں ہے، سارے کے سارے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمس ہیں اور چاہے کوئی بھی اور مذہب کے ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں، سب کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کے ذریعے ان لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے. اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، و اور عملوا صالحات انہوں نے کام کیے، الصالحات اچھے. تو یہاں پہ اللہ کے ذریعے الگ کر دیا گیا کہ جو ایمان لے آئے. تو ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیا؟ اچھے کام کیے، عملوا الصالحات. پھر خالی عملوا الصالحات ہی نہیں کیا، اور آگے بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر صبر کی. تو کیا بات ہوئی؟ سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، تو یہ لوگ اس خسارے سے الگ ہو جائیں گے جنہوں نے اتنے کام کیے. تو ان کو الگ کر دیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، پھر عمل صالح کرنا ہے. خالی ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ہم مسلمان ہیں اور پھر ہمارے عمل نیک نہ ہو. نیک عمل کرنا ہے. نیک عمل کیا ہے؟ جو قرآن کریم میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، جو تمام صحابہ کرام نے کیا ہے، جو شہداء و صالحین ہوئے ہیں، وہ والا ایمان. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا وہ تھا کہ بتایا گیا کہ وہ معراج پہ گئے تو انہوں نے کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، سب پہ ایمان لانا ہے اور پھر نیک عمل کرنا ہے جیسے ان لوگوں کے عمل تھے، صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں وصیت و نصیحت بھی کرنا ہے. اب یہ جو واو سعادیہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وصیت کرنا، یعنی اس کا جو لٹرل میننگ ہے کسی چیز کو کسی چیز میں پیوست ہونے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کام یا بات کے لیے تاکید ہونا، نصیحت کرنا کسی کو. اور یہاں پہ یہ باب تفاعل سے یوز ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. کس کی نصیحت کرنا؟ حق کی اور صبر کی. وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. تو اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہو گیا. اب
اس کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی تفسیر ہے کہ اس سورہ کے بارے میں پہلے تھوڑا سا جان لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن، اصل کا تعارف۔ یہ قرآن کریم کی مختصر مگر نہایت جامع سورہ ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا قول ہے کہ اس کو اس قدر جامع قرار دیا ہے کہ فرمایا ہے لو ما انزل اللہ علی خلقہ حجتا الا هذه السورۃ لا کفتہم۔ وہ فرماتے ہیں ان کے لیے کافی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر صرف یہی سورہ نازل فرماتا تو وہ بھی ان کے لیے کافی ہوتی۔ کیا کہا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر صرف یہی سورہ نازل فرماتا تو اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی، کہ صرف ایک سورہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور امام غازی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے کہ ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو جس کا سرمایہ بھولا جا رہا ہے، رحم کرو جس کا سرمایہ بھولا جا رہا ہے۔ تو وقت اسی طریقے سے ہے کہ کس قدر جیسے برف پگھل رہی ہے ایسے ہی وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے برف کتنی تیزی سے پگھلتی ہے، تو ایسے ہی وقت بھی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک ایک پل وہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یا ہم خود ایک ایک پل موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو سوچتے ہیں اب ہم 1 سال کے ہو گئے، 2 سال کے ہو گئے، 3 سال کے، ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، ہم خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں، لیکن ہمیں غور و فکر و تدبر کرنا چاہیے کہ اس کی پرورش ہم نے کیسے کی، کیسے کہیں وقت ضائع تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تفسیر دیکھتے ہیں تھوڑا۔ والعصر یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا میں ہی آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہوئے تو جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ سب کے سب، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ لغو میں لگا رہے ہیں، موبائل پہ لگا رہے ہیں، یا پھر ہم کھانے پکانے سونے میں لگا رہے ہیں، یا پھر ہم لوگوں سے باتوں میں گزار رہے ہیں، یا ہم گھومنے پھرنے میں گزار رہے ہیں۔ ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ تو وقت کی بہت بڑی ویلیو ہے، کیونکہ ٹائم کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں 4 تاکید لے کے آ کے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بہت خسارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو الگ کر رہے ہیں جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات
اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں، تقدیر کا شکوک کیے بغیر، یعنی ہماری کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو اس پہ ہمیں راضی، کہ ہمیں تقدیر پہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں یہ چیز لکھ دی۔ صبر کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں ہر چیز پہ صبر کرنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ تو یہ اس کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب ہم اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ سورۃ العصر ایک نہایت جامع اور مختصر سورہ ہے جو انسان کی کامیابی اور نجات کا مکمل فارمولہ بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو چار چیزوں کو فالو کریں گے، کامیابی چار چیزوں پہ منحصر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، دوسرا نیک عمل، حق کی نصیحت، صبر کی تلقین۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں خود ایمان والا بن جانا کافی نہیں ہے، ہمیں دعوت اللہ کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، یعنی حق بات دوسروں کو بتانا ہے کہ خود ہم جنت کے لیے کام کر رہے ہیں اور دوسرا دوزخ کے لیے کام کر رہا ہے، کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بے پردہ گھوم رہا ہے۔ تو ہمیں ساری بات دوسروں کو حق سچائی سب کو بتانا ہے، اور صبر کی تلقین۔ جب ہم سچ بات کہیں گے تو ہمیں جو بھی اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی آتی ہے، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں صرف سورۃ العصر ہی نازل فرماتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو یہ قول اس سورے کی جامعیت اور ہدایت پر مشتمل ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن حفص بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو رخصت کرتے وقت سورۃ العصر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام اس سورے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کے پیغام کو روزمرہ زندگی میں یاد رکھتے تھے۔ تو یہ سورہ مختصر ہونے کے باوجود نجات، کامیابی اور انسانی فلاح کا مکمل پیغام دیتی ہے۔ اس سورے کو بار بار پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انسان کو خسارے سے بچا سکتا ہے۔ یہ سورہ ایمان، عمل، حق اور صبر جیسے چار بنیادی اصولوں کو بیان کرتی ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورۃ العصر کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایمان لانا ہے۔ ایمان کیسا لانا ہے؟ جیسا ایمان صحابہ اکرام کا تھا، کہ خالی دل سے نہیں کہہ دینا ہے کہ ہم ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، جو بھی قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں سب کو کرنا ہے۔ ہمیں خالی اپنا نام ہم نے اسماء، زینب، فاطمہ، عائشہ رکھ لیا تو ہم مسلمان نہیں ہو گئے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیک عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وصیت بھی کرنا ہے ایک دوسرے کو۔ وہاں پہ سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 132 میں کیا کہا ہے؟ وَوَصَّىٰ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی،
کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان کا نام بھی ہوتا ہے کہ فرما بردار، سر تسلیم خم کر دینے والا، اسلام لانے والا۔ تو یہ نصیحت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو یہ وصیت اسی سے ہے، وتواصوا، وصیت۔ اور وصیت کیسے کرتا ہے انسان جب دنیا میں سے جانے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ تو ہمیں وصیت، کسی سے کوئی بات بتانا ہے تو دستور کے مطابق بتانا ہے، اچھے سے بتانا۔ وصیت کوئی کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ کتنے اچھے سے کرتا ہے نا، کیونکہ انسان جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو کتنا وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں دوسروں کو بتانا ہے بات، کہ اس میں بہت ہی لجاجت اور بہت ہی ہمارا بہیو اچھا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ اب اس کا ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر کا پیغام، دیکھتے ہیں مورل ویلیوز، دیکھتے ہیں۔ اس کا پیغام نہایت جامع ہے اور اس میں وہ اخلاقی اقدار بیان کیے گئے ہیں جو ایک فرد، خاندان اور معاشرے کو کامیابی اور نجات کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ایک معاشرے کو جو کامیابی اور نجات کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں، وہ اخلاقی اقدار اس سورے میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ وقت ایک عظیم نعمت ہے جو کبھی واپس نہیں آتا، تو ہمیں وقت کی بہت ویلیو کرنا چاہیے کہ یہ کتنا پریسیس ہے۔ ہمیں جو بھی وقت، جو بھی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا، فضول کی گوشپ اور فضول کاموں میں نہیں گوانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وقت کو ڈیوائڈ کر لو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بھی نکالنا ہے، حقوق اللہ بھی نکالنا ہے، حقوق العباد بھی نبھانا ہے، اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر دن کا ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا۔ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود احتسابی، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہر انسان وقت، اعمال اور زندگی کے مواقع میں کوتاہی کرتا ہے۔ ہم سب جو بھی صبح اٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ہم سے کوتاہی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، جو ایون دو ایک نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج میں نے کون سا وقت ضائع کیا؟ سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے دل کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کس کا دل دکھایا، کس سے ہماری لڑائی ہوئی، کس کی ہم نے برائی کی، کون سی باتیں۔ تو ہمیں اور سب کو معاف کر کے سونا چاہیے، اپنا دل صاف کر کے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ تو ایمان اور یقین، اس کو ہم کہتے ہیں فیتھ اینڈ کنوکشن۔ تو صرف ایمان ہی نجات کا پہلا زینہ ہے۔ جب ہمارے اندر یہ پہلا وہ آئے گا، ایمان آئے گا، تو ہم پہلے زینے پہ قدم رکھیں گے۔ اس کے تو ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ اور آخرت پر مکمل ایمان رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور پھر ہم مذبذب ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، پھر نہیں، ہم ایمان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ
جو بھی کرے گا ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اللہ اور آخرت پر مکمل ایمان رکھنا ہے. قرآن اور سنت کے مطالعے کو بھی کرنا ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو. جب ہم قرآن پڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اور ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، مضبوطی بھی آئے گی. اور فورتھ پوائنٹ ہے وعامل الصالحات، اور نیک عمل کیے. ایمان کے بعد عمل لازم ہے، تو عمل ضروری ہے. ہمیں اگر عمل نہیں کریں گے تو ایمان پھر کوئی کام نہیں آنے والا. کہ ہم کہہ دیے ہم مسلمان ہیں، پھر ہم نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، بے پردہ گھومیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، تو پھر وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کے بعد پھر عمل صالح. روزانہ کم از کم ایک نیک عمل کرنے کی ہم عادت ڈالیں. صدقہ، مسکینوں کی مدد، نماز بر وقت، یعنی نماز ہمیں آن ٹائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کتابا موقوتا، نماز وقت کے ساتھ ہے، تو ہمیں وقت پہ پڑھنا چاہیے. اور دوسروں کی مدد کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا ہے. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی ایڈوائز ایچ ادر ٹو ٹروتھ. تو ہمیں سچ کی نصیحت کرنا ہے، سچائی اور دیانتداری. حق بات کہنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے. ایک مسلمان حق کا ساتھ دینا اور سچ بات کہنا، حق بات کہنا، یہ مسلمان کی شان ہے. کسی ظلم یا جھوٹ کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے. سچ بولنے کی عادت اپنانا ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ہمیں اپنے لیے بھی بولنا پڑے تو ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. اس کے بعد 6 پوائنٹ آتا ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو صبر و برداشت، صبر زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی کنجی ہے. مصیبت میں گھبراہٹ نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، دوسروں کی غلطیوں پر برداشت کرنا ہے. تو یہ سب صبر آتا ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. تو جب بھی ہمارا دل کوئی بھی غلط کام کو کرنے کو بولے تو ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اور ایمان کیسا رکھنا ہے؟ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا. اور وہاں پہ سورہ حجرات میں ہے نا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے. تو ہمیں شک میں نہیں پڑنا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے نیک عمل کیا ہے تو یہ قبول ہوگا کہ نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ تعالی ضرور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا ریوارڈ ضرور دیں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایک دم پورا بھروسہ رکھنا ہے، شک میں نہیں پڑنا ہے. اور سورہ وہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے. تو ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے رب مانا ہے تو اس پہ ڈٹے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. پھر ہمیں اس میں ادھر ادھر نہیں ہونا کہ کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں. اب اس کے کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں. اس سورے کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کا مرکزی موضوع ہے انسانی زندگی میں وقت کی اہمیت اور نجات کے لیے 4 لازمی صفات. فرسٹ ون ایمان، سیکنڈ نیک عمل،
تھرڈ حق کی نصیحت، فورتھ صبر کی تلقین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں قسم کھا کر اعلان فرمایا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ چار اوصاف کسی فرد یا امت کی فلاح اور کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ یہی اس سورے کا پیغام ہے جو ہر مسلمان کو وقت کی قدر اور اپنی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور وقت سے مراد وقت بھی ہے، زمانہ بھی ہے۔ کچھ مفسرین نے عصر کا وقت بھی بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں نماز عصر ہے، اور نماز عصر کی ضائع ہونے پر کتنی بڑی وعید ہے، جیسے کسی دن کے جانے کا احساس ہوتا ہے، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیا ہے عصر سے کیا مراد ہے؟ دن رات کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کرنا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، عصر کا وقت کیا اعلان کرتا ہے؟ تو عصر کا وقت دن کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور عصر کے وقت کی یوں بھی ویلیو ہے کیونکہ عصر کی نماز ہے، اور حدیث ہے نا کہ جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی گویا اس کا اہل و مال سب ہلاک ہو گیا۔ تو عصر کے وقت کی ویلیو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے۔ کون سی نماز چھوڑنے پر عمل برباد ہو جاتے ہیں؟ تو عصر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کس کو آگاہ کیا ہے؟ غافل انسانوں کو جو زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر کیا بات بتائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ تمام کے تمام انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا جب آنے والے انسان۔ اب یہاں پہ ابھی ہم نے بتایا تھا نا، الانسان سے آپ الف لام لگائے تو آپ اس سے کوئی خاص انسان نہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، سب خسارے میں ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن کیا مخلوق بھی کھا سکتی ہے؟ تو نہیں، ہم لوگوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھانا ہے۔ خسر کا کیا معنی ہے؟ خسارہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، انسان کیوں خسارے میں ہے؟ اس لیے کہ وہ وقت کو سمجھداری سے یوز نہیں کرتا ہے۔ تو جو وقت کو سمجھداری سے یوز نہ کرے وہی خسارے میں ہے، کیونکہ وقت بہت اہم چیز ہے۔ ایک ایک پل، اگر ہم سیکنڈ کی سوئی پہ نگاہ ڈالیں تو کس قدر وہ تیزی سے چلتی ہے، اور ہر پل ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا اگر 5 منٹ گیا ہے تو یہ کہاں گیا۔ ہر وہ بات، ہر وہ کام لغو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس سورے کے مطابق وہ کون سی 4 صفات ہیں جن پر عمل کر کے انسان آخرت کے عظیم خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو وہ ہے فرسٹ ون ایمان، سیکنڈ عمل صالح، تھرڈ حق کی تبلیغ، اور فورتھ صبر کی تلقین۔ تو ہم جب ایمان لے آئے تو خالی نیک بن جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے اوپر دعوت اللہ کا فریضہ بھی فرض کیا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی حق بتائیں، سچائی بتائیں، کیونکہ ہم تو بہت اچھے عمل کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو گھر کے ہمارے ریلیٹیوز، فرینڈس، ہمارے نیبرس ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، تو کل کو قیامت کے دن وہ ہم سے اپنا حق مانگیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ جب ہم کہیں گے کچھ نہیں ہے تو وہ ہماری ساری نیکیاں جو ہم بہت عمل صالح کر کے دنیا میں گئے ہیں وہ سب لے لیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی
بتانا ہے، دوسروں کو بھی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، بتانا ہے اور انہیں بلانا ہے کہ اللہ کا دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ دعوت اللہ کا فریضہ ہم سب پہ فرض ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ایمان کے کیا معنی ہیں؟ تو ایمان کا معنی ہے یقین۔ جب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ ایمان جسٹ لائک کمپنی، جب کسی کمپنی میں ہم داخل ہو گئے تو وہاں کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں، تبھی ہم وہاں رہتے ہیں۔ جب ہم اسے فالو نہ کریں تو ہم وہاں سے آؤٹ کر دیے جاتے ہیں نا۔ تو اس کمپنی میں ہمیں رہنا ہے تو اس کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں اس ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حق کی تبلیغ کرنا ہے اور صبر کی تلقین کرنا ہے۔ تو یہ کام ہمارے کرنے کے بتائے جا رہے ہیں یہاں۔ نیکسٹ کوشچن ہے شرعی طور پر کتنی چیزوں کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اور اعضاء سے ان کے مطابق عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے؟ تو کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرسٹ ون ہے اللہ پر ایمان، سیکنڈ اس کے فرشتوں پر، تھرڈ اس کی کتابوں پر، فورتھ اس کے رسولوں پر، ففتھ قیامت کے دن پر، سکس اچھی بری تقدیر پر۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوئی بھی عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے نیک عمل کے بغیر ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے؟ تو نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی قدرت یا طاقت کے مطابق کون سے 2 کام کرے؟ تو وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، جتنا بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر قدرت ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم ہاتھ سے روک دیں، نہیں تو زبان سے روک دیں، نہیں تو دل سے برا سمجھیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے ریلیٹیوز فرینڈس ہیں، چاہے ہمارے نیبرز ہیں، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ہاتھ سے روک دیں اگر طاقت ہے، نہیں تو زبان سے روک دیں، نہیں دل سے برا سمجھے کہ ہاں یہ بری ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم ان کو سمجھائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ بری بھی ہیں پھر ان سے ہم خوب دوستی رکھیں، ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہی ہیں، نہ روزہ رکھ رہی ہیں، نہ زکوٰۃ دے رہی ہیں، نہ وہ حجاب پہن رہی ہیں، اور تو اس طریقے کے لوگوں کو ہم جب دوستی رکھیں گے کہ ہم جب بھی ملیں گے ان کو تو اچھی باتیں بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ تو جتنی بھی قدرت ہو تو 2 کام کرنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات بتانا ہے، اور صبر، 2 باتیں کرنا ہے، حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین۔ نیکسٹ کوشچن ہے صبر کا کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جب بہت گناہ کرنے کا دل کرے پھر بھی ہم نے اپنے اس کو جذبات کو کچل ڈالیں، دبا دیں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے وہ کون سی سورہ ہے جسے لوگ غور و تدبر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں گے تو اس کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورہ کافی ہو جائے گی؟ تو وہ ہے سورۃ العصر۔ تو یہ اس سورہ کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بہترین حصے پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔